بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين شادوا الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فلق کے سلسلے میں اس سے پہلے 3 بیانات اپنے بے پایہ فضل و احسان کے طفیل اور جناب نبی مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے پائے تکمیل تک پہنچا دیے. آج 4 مارچ سن 2013 بروز پیر ہے اور سورہ فلق کا ہم چوتھا حصہ ذکر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آنا اور حفاظت میں آنا وساوس سے اور شیاطین سے جو در حقیقت انسان کے دشمن ہیں بہت زیادہ ضروری اور لازم ہے. جب تک پروردگار عالم کی حفاظت اور پناہ میں ایمان والا نہیں آتا تو شیاطین اور خبیث جنات اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اس لیے پروردگار عالم نے تلاوت کلام پاک سے پہلے تعوذ کا حکم دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ تاکہ یہ ابلیس تمہارے دل کو قابو میں نہ کر سکے، کیونکہ جب اللہ کی حفاظت میں آ گئے، رب العالمین کی حفاظت میں آ گئے تو کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا اور شیاطین کے وساوس تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جا بجا اس کا بیان فرمایا ہے. شیطان تو ملونی کروانا چاہتا ہے اور سورہ یوسف کے آخر میں یہ بات گزر چکی ہے. اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں پوری سورہ یوسف جو 12ویں پارے میں اور 13ویں پارے میں ہے. 12ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 13ویں پارے کے پاؤں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے اور اس سلسلے میں پوری تفصیلات، تشریحات، توضیحات میں عرض کر چکا ہوں. 12 رکوع ہیں اور سورہ یوسف کے سلسلے میں 101 گھنٹے کا بیان میرا گزر چکا ہے اسی مسجد میں، وہ آپ سن چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی چاہتا یہ کہ بندہ خالصتاً میری عبادت کرے اور میری پرستش کرے اور اس میں ملونی نہ کرے. شیطان رجیم ابلیس یہ چاہتا ہے کہ عبادت میں ملونی کروا دے، عبادت کے اندر پروردگار عالم کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ ابتغاء مرضات اللہ اس کو نہ کرنے دے. رب العالمین اس کا الٹا چاہتا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعوذ کا حکم دیا گیا کہ آپ یہ پڑھیں اور اللہ پاک کی پناہ میں آ جائیں، پروردگار عالم کی حفاظت میں آ جائیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر بہت شدت کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ، بڑی مضبوطی کے ساتھ عمل تھا اور صحابہ کرام کو بھی اسی بات کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ پروردگار عالم نے لفظ اعوذ کا 7 مقامات پر ذکر کیا قرآن مجید فرقان حمید میں، اور یہ 5واں اور 6واں نمبر آپ کے سامنے چل رہا تھا، جس میں یعنی نمبر 5 اور نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ 18ویں پارے میں سورہ مومنون کے آخری رکوع میں
کہ آپ اللہ پاک کی حفاظت طلب کرنے کے لیے، پناہ میں آنے کے لیے یوں دعا کیا کریں، ربی اے میرے پروردگار، اعوذ بک من حمزات الشیاطین، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری سیفٹی چاہتا ہوں شیاطین کے اکسانے سے اور شیاطین کے وسوسہ ڈالنے سے۔ شیاطین کی ایک اکساہٹ نہیں ہوتی۔ دیکھو حمزات کو بھی اللہ پاک نے جمع استعمال فرمایا اور شیاطین کو بھی اس آیت میں جمع استعمال فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک ابلیس ہمارے پیچھے لگا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت بڑی تعداد فوج در فوج ایمان والوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اور یہ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ کوئی آدمی اپنی دینداری پر فخر نہ کرے اور کوئی آدمی اس پر نہ تفاخر کرے۔ اللہ پاک اس دیندار کو بے دین بنانے پر قادر ہے اگر آدمی ذرہ برابر بھی اخلاص کی لائن سے ہٹے۔ پروردگار عالم پڑھے لکھے کو گمراہ کر سکتا ہے، نرا علم کافی نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے اس علم میں دین کو پریکٹیکل لائف میں اجاگر کرنے کا حکم دیا۔ صرف یا رسول اللہ کہنے کے نعرے سے کام چلنے والا نہیں، جب تک آدمی ان سنتوں کو اختیار نہ کرے جو آقائے مدنی آقائے مکی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے کیا پوری دنیا کے بہت بڑے عالم، فاضل، محدث، متکلم، مفسر، منطقی، فلسفی، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، صدر المدرسین، کشمیر میں مقام لولاب پر پیدا ہونے والا ایک لڑکا، اللہ پاک نے اس سے کیا کام لیا؟ صرف 59 سال کی عمر ہوئی۔ کتنی؟ 59 سال کی عمر شریف ہوئی۔ 59۔ پروردگار عالم نے اس مختصر سی عمر کے اندر اتنے بڑے کام لے لیے، اتنا بڑا حافظہ عنایت فرمایا اور اتنا بڑا قوت دماغ پروردگار عالم نے ان کو عنایت فرمائی کہ ایک مرتبہ مصر کے اندر ایک کتاب جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، مسائل فقہیہ کی، ایک مرتبہ نور الایضاح نامی کتاب مصر کے کتب خانے میں، اور مصر کے وہ اس کتب خانے میں جو جامعہ ازہر کا بہت بڑا کتب خانہ، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی مصر کے اندر ہے، 1 اپریل سے شروع ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے اس کو اتنا بڑا بنا دیا کہ 1 لاکھ سے زیادہ طالب علم وہاں پڑھتے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ۔ دنیا کی مانی ہوئی یونیورسٹی ہے۔ وہاں کے کتب خانے میں ایک کتاب دیکھی، حضرت کو پسند آئی، حضرت نے وہاں ان لوگوں سے فرمایا کہ یہ کتاب مجھے ہندوستان لے جانے کی اجازت دو، میں ہندوستان میں اس کو طبع کراؤں گا، چھپواؤں گا اور طلبہ کو یہ کتاب پڑھائی جائے گی۔ کوئی امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق وہ سب سے بڑھیا کتاب ہے، نام ہے نور الایضاح، اور مصر کے عالم کی لکھی ہوئی ہے۔ علامہ شرم بلالی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ کتاب ہندوستان لے جانے کی آپ کو اجازت نہیں، آپ یہیں مطالعہ کر لیجئے۔ حضرت نے 1 مرتبہ اس کتاب کا وہاں مطالعہ کیا، لائبریری کے اندر بیٹھے بیٹھے، اور ہندوستان آ کر من وان سیم ٹو سیم وہی کتاب اپنے حافظے کی بلبوتے پر چھپوا دی۔ کیا حافظہ تھا کشمیری بچے کا، کیا قوت حافظہ تھی۔ خود فرماتے تھے کہ سرسری طور سے ایک بات دیکھ لیتا ہوں تو 20 سال تک میرے دماغ سے نکلتی نہیں، اللہ جس کو چاہے عنایت فرماتے۔ نمیاں آفت العلم النسیان، علم کی آفت تو بھول جانا ہے، سنا اور سن کے بھول گئے، دماغ سے نکل گیا، یہ بھی تو ایک آفت ہے۔ لہذا
خونی بواسیر تھی حضرت کو، آخری عمر کے اندر طاقت اور قوت ختم ہو چکی تھی، 5 6 علماء ان کو کروٹ دلاتے تھے، حضرت کو پیاس لگی، لیٹے ہوئے تھے، لوگوں نے چمچے سے پانی ڈالنا چاہا تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے زندگی کے اندر جب میرے اندر طاقت اور قوت تھی اور آج تک کبھی ٹیک لگا کر پانی نہیں پیا، اب اس ضعف کے عالم میں تم مجھے یہاں لیٹے لیٹے پانی پلا رہے ہو۔ میں نے اس سنت کا بہت بڑا اتباع کیا، کیونکہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انا فلا اکل متکیا، میں کبھی ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، اما انا فلا اشرب متکیا، میں کبھی ٹیک لگا کر پانی نہیں پیتا، فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ یہ ہے سنت کا شوق اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری، اٹھا کر پانی پلایا گیا پھر لٹا دیا گیا۔ تو اللہ ایسے آدمی کو حافظہ نہیں دے گا تو پھر کس کو دے گا؟ چنانچہ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ تعوذ اور حفاظت اللہ پاک کی اگر ہمیں آپ کو مل جائے تو شیاطین کا پھر غلبہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں دعا کیجئے کہ شیاطین کے اکسانے سے اور شیاطین کے وساوس سے اور شیاطین کے خیالات باطلہ سے مجھے محفوظ فرما دے۔ رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ وسوسہ خیال باطل دماغ میں آتا ہے، وہ دور سے ڈال دیتا ہے، اس کو پاس میں آنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو جنت سے اس کو نکال دیا گیا، آدم علیہ السلام جنت کے اندر موجود تھے، جنت سے نکالنے کے بعد تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا کہ آدم اس نئی مخلوق کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ اس نے جناب جنت کے باہر سے ہی ذہن و دماغ میں وسوسہ ڈالا، پہلے حوا کے اور اس کے بعد آدم کے، اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے فوسوس الیہ الشیطان فقال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں، اللہ پاک نے منع فرما دیا تھا کہ اس درخت میں سے مت کھانا، لیکن وہاں سے باہر سے پھینک رہا ہے۔ جب ہمارے ابا کو نہیں چھوڑا تو ابا کی اولاد کو شیطان کیا چھوڑے گا؟ اس لیے سیفٹی بہت ضروری ہے، حفاظت بہت ضروری ہے، ورنہ لمبی لمبی تسبیحات بھی چھٹوا دیتا ہے، ایسا چوڑے میں لے جا کر مارتا ہے۔ اللہم احفظنا۔ آدمی ذاکر ہے، شاغل ہے، عابد ہے، عبادت گزار ہے، قرآن پاک کا قاری ہے، پڑھا لکھا ہے۔ ایک لڑکے کو ایک ولی فرماتے کہ ایک لڑکا حافظ قرآن عالم، وہ جناب پاکستان کے ایک مدرسے سے فارغ ہوا، 9 سال کے بعد اپنے استاد سے ملنے کے لیے آیا تو حضرت نے فرمایا کتنی محرابیں سنائی، کتنے قرآن سنائے تراویح کے اندر یا نوافل کے اندر؟ اس نے کہا کہ حضور میں نے 9 سال کے عرصے کے اندر بے دیکھے پڑھنا یا تراویح میں پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ قرآن کھول کر بھی، ہاں غرور مت کر لیجو، غرور مت کر لینا کہ ہم کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ذرا سی دیر میں چوپٹ کر دیتا ہے۔ اللہم احفظنا۔ اس لیے اس کے وساوس سے بچنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ پاک کے سائے میں ہم رہیں۔ فرمایا آپ دعا کیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، ان کو حکم دے رہا ہے اللہ پاک، اور ان کے وسیلے سے ہمیں آپ کو حکم دے رہا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ ارے شیطان کی طاقت، شیطان کے وسوسے سے آپ پناہ مانگیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہیے
کہ پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ شیطان میرے قریب بھی آئے، میرے جو قریب آ جائے گا تو چھوڑے گا نہیں۔ ایک ہی آدمی کو چھوڑتا ہے جو اللہ پاک کی سیفٹی میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو کیا جنات اور یہ شیاطین نبی کے پاس بھی حاضر ہوتے ہیں؟ ہاں۔ رسول کے پاس بھی حاضر ہوئے؟ ہاں۔ ہر نبی کے پاس ہوئے، ہر نبی کا قرب اختیار کیا نقصان پہنچانے کے لیے، گزند پہنچانے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے۔ میرے سچے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، تو ابلیس نے اپنے ہزاروں جنات کو ساتھ لیا، ہزاروں جنات کو۔ یہ دشمنی کب سے پیدا ہوئی؟ جبکہ اس کو نکالا گیا آدم سے، جنت سے آدم کی خاطر، اور آدم کی خاطر بھی کیا، اس نے حکم نہیں مانا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، جس کی بل بنیاد پر جناب اس کو وہاں سے خارج کر دیا گیا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، نکل جائے یہاں سے ذلیل ہو کر، بس تاؤ بھر گیا۔ بھائی جس نے اللہ پاک کی نہ مانی وہ ہماری آپ کی کیا مانے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ موسیٰ اللہ تعالی سے میری صلح کرا دو، اللہ تبارک و تعالی سے میری مصالحت کروا دو، بات ختم ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار یہ ابلیس یوں کہتا ہے، یہ آپ سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب اور فرمایا کہ ہماری اس کی صلح ہو جائے گی، لیکن جس آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا، آج آدم تو دنیا میں نہیں ہے، ان کی قبر کو سجدہ کر کے دکھائے، ان کی قبر کو، بس صلح ہو جائے گی۔ میں تو اپنی بات پہ اڑا ہوا ہوں، میری بات یہ کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، اب ان کی قبر کو سجدہ کر کے دکھا۔ اس نے کہا یار جب جیتے جی میں نے آدم کو نہیں کیا سجدہ تو اب کیا ان کی قبر کو کروں گا؟ وہ بھی اپنی بات پر اڑا رہا۔ لہذا پروردگار عالم نے اس کو خارج کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کئی مرتبہ اس نے حملہ کیا، لیکن اللہ پاک نے حفاظت فرما لی، اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما لی۔ سفر میں تھے، ابلیس لے کر آ گیا پورا لاؤ لشکر، پوری طاقت اس نے کھپا دی، اور اس نے کہا کہ یہ محمد بھائی باہر کون لوگ بول رہے ہیں؟ کون بول رہا ہے یہ؟ تو پوری جان کھپا دی جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے۔ ہزاروں کی تعداد میں شیاطین تھے، ہزاروں کی تعداد میں جنات تھے، اور جنات کے اندر پروردگار عالم نے بڑی طاقت اور قوت رکھی ہے، بہت طاقت رکھی ہے۔ آپ تجوری کے اندر پیسہ رکھیں، آپ کے پیسے چرا کر لے جائیں گے۔ ہاں، آپ گھر کے اندر کوئی سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، سرٹیفکیٹ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ تو احادیث کریمہ سے بھی ثابت ہے، مشکات میں، بخاری میں اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ ابو ہریرہ چوکیدار تھے، بیت المال کے غلے کے اوپر ہاتھ صاف کیا، غلے کی بوریاں چرانے کے لیے، وہ تو ابو ہریرہ نے پکڑ لیا کہ اب نہیں آنے کا ہوں، اب نہیں آؤں گا، چھوڑ دو۔ اگلے دن پھر آ گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی کے سپرد تمام مہمانوں کا انتظام، تمام خرچے کا انتظام، کہاں سے کون کھائے گا، کہاں سے کون پیے گا،
سارا یہ انتظام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور غلے کی حفاظت، اس کی چوکی داری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ پھر آ گیا، کل کو نہیں آؤں گا، اب چھوڑ دو، اور آ رہا تھا وہی انسان کی شکل میں۔ اگلے دن، تیسرے دن پھر آ گیا۔ جھوٹے بہت ہوتے ہیں، جھوٹے بہت ہوتے ہیں، لیکن ہیں اللہ کی مخلوق۔ پروردگار عالم نے انسان کے یعنی آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے جنات کو پیدا کر دیا تھا۔ کتنے دن پہلے؟ 50,000 سال پہلے۔ سب بسے ہوئے تھے پوری دنیا کے اندر، لیکن اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ دیکھو دنیا کے اندر زمین کے اوپر دھما چوکڑی مت مچانا، فساد مت کرنا، شرک مت کرنا، اللہ کے غیر کی عبادت مت کرنا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کریم جس طرح ہمارے آپ کے واسطے ہے وہ جنات کے لیے بھی ہے، جنات بھی اس کے مکلف ہیں۔ ماننا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، اسی طرح جنات پر بھی لازم ہے۔ اور جنات بھی جو نافرمان ہیں، مشرکین ہیں، کفر پر مرتے ہیں، یہ سب کے سب کفار جنات اور شیاطین دوزخ کے اندر جائیں گے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹھنڈا عذاب دے گا۔ کون سا؟ ہاں، کیونکہ آگ کا غلبہ ہے۔ آگے آ کر بیٹھو، یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ چنانچہ یہ کفار اور مشرکین جنات یہ بھی باغی ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ کی، اور جن کی قسمت کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا تھا، وہ سرکار کا قرآن سن کر ایمان لے آئے۔ وہ کہنے لگے کہ یار دنیا کے اندر آج سے پہلے ہم آسمان پر چڑھتے تھے، آسمان پر جاتے تھے اور وہاں کی خبریں لاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سن کر۔ امام بخاری نے تو حدیث نقل فرمائی کہ ایک شیطان دوسرے شیطان کے اوپر، دوسرا تیسرے کے اوپر، تیسرا چوتھے کے اوپر، چوتھا پانچویں کے اوپر، ایسے ہی زنجیر بنا کر یہ آسمان تک پہنچتے تھے۔ اور سب سے اوپر والا جو شیطان تھا وہ فرشتوں کی گفتگو سن کر دنیا میں کاہنوں کے پاس لا کر چھوڑتا تھا۔ کاہن کسے کہتی؟ غیب کی آئندہ کی غیب کی خبریں بتلانے والے کو کاہن بولتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر لفظ کاہن کا 29ویں پارے میں سورہ حاقہ کے دوسرے رکوع میں، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ آ گیا کاہن کا لفظ۔ اور جو پرانے زمانے کی خبریں بتلائے کہ دنیا میں ایسا ہو چکا ہے، ایسا ہو چکا ہے، ایسا ہو چکا، اس کو عراف کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ عراف۔ سرکار نے دونوں کے پاس جانے سے منع فرمایا، اور فرمایا جو غیب کی خبریں تمہیں بتلائے ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، فرمایا تمہاری 40 دن کی نہ فرض نماز قبول ہے نہ نفل نماز قبول ہے۔ اتنی احتیاط برتی۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ ہیں کہ تم مستقبل کو، فیوچر کو اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دو، ورنہ دنیاوی زندگانی آپ کو ہلاک کر دے گی۔ اب غم سے بیٹھی، پتہ نہیں اولاد پیدا ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں بھائی کاروبار چلے گا کہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں دکان پہ کہاں آئیں گے نہیں آئیں گے،
پتہ نہیں میری عمر کتنی ہوگی، پتہ نہیں میری بیماری صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اب یہ تانے بانے بن رہا ہے مستقبل کے بارے میں، آئندہ آنے والے زمانے کے بارے میں، فکر ٹینشن بھر لی، ڈپریشن ہو گئی۔ ارے ساری چیزیں جو اللہ پاک پر چھوڑ دیتا ہے اطمینان کی زندگی گزارتا ہے کہ مجھے اس میں نہیں پھنسنا کہ میری عمر کتنی ہوگی، مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو دن اور جو منٹ اور جو ساتھ اور جو گھڑی اور جو سیکنڈ گزر رہا ہے اللہ پاک کی نافرمانی میں گزر رہا ہے یا فرما برداری میں گزر رہا ہے، مجھے تو یہ دیکھنا ہے۔ تم تو کام کرو، ہاتھ پیر چلاؤ، نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دو، نتیجے کو، ہاں پریزنٹ کو دیکھو، زمانے حال کو دیکھو، اس وقت مجھے کیا کرنا ہے۔ جو لوگ گزر چکے سو گزر چکے، عراف کے پاس بھی جانے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ہاں نبی کوئی خبر دے، قرآن کوئی خبر دے گزشتہ زمانے کی یا آئندہ آنے والے زمانے کی، سرکار کو بتلا دیا گیا کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، عذاب قبر بھی ہے، ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں، انکار کرنے والے بھی ہیں، اقرار کرنے والے بھی ہیں۔ تو جس نبی کی زبان سچی ہے اس کی بات بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، ورنہ کوئی کسی کا ذکر نہیں کرتا، کوئی کسی کا، اور بڑے بڑے بادشاہ مر گئے، ایسے بادشاہ بھی نہ بچے جو دنیا بھر میں حکومت کرتے تھے، دنیا بھر میں۔ ارے نمرود نہ بچا کہ جس کی حکومت سارے عالم کے اوپر تھی، سکندر ذوالقرنین نہ بچا جس کی حکومت پوری دنیا کے اوپر تھی، بخت نصر نہ بچا جس کی حکومت تھی، چرچے تھے، شاہجہاں بادشاہ، بابر بادشاہ، ہمایوں بادشاہ، بہادر شاہ ظفر، شاہ عالم اول، شاہ عالم ثانی، یہ سب اس زمانے کے مغلیہ دور کے ہیں۔ دو لفظ ہیں، ایک مغل ایک مغول، مغل اور مغول، مغل سلسلہ اور ہے اور مغول سلسلہ اور ہے۔ مغلوں کی بات تو مجھے بیان نہیں کرنی، وہ آپ جانتے ہیں، کسی وقت انشاءاللہ موقع ہوگا اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ مغول تو تاتاری تھے، مغول وہ تھے کہ جس کے اندر ہلاکو خان تھا، مغول وہ تھے کہ جس کے اندر چنگیز خان تھا، یہ سارے کون ہیں؟ مغول۔ تو مغل اور مغول میں فرق ہے، کسی وقت موقع ہوگا ذکر کروں گا آپ کے سامنے، کیونکہ وہ بھی بڑی بھیانک تاریخ ہے مسلمانوں کی، بہت بھیانک تاریخ ہے۔ لہذا اللہ پاک نے سانپ کے نشانوں کو مٹا دیا۔ میں نے عرض کیا تھا بڑے بڑے بادشاہوں کی قبر پر آپ جا کر دیکھیے، جانور وہاں پھر رہے ہیں، لیکن اللہ والے کی قبر اس سے محفوظ ہے۔ اللہ والے کی قبر جا کر دیکھیے، اولیاء کرام کی قبور کو جا کر دیکھیے، لوگ عقیدت سے جاتے ہیں، چونکہ وہ اللہ کو سب کچھ دے چکے، تن من دھن جان مال سب دے چکے، اور اللہ کی محبت کو آگے رکھا، مقدم رکھا، راجے رکھا کہ سب سے پہلے محبت الہی اور ساری چیزیں اس کے پیچھے ہیں۔ اللہ پاک نے زندگی کے اندر بھی ان کو مقدم رکھا اور انتقال کے بعد بھی مقدم رکھا۔ کسی ولی کی قبر کے اوپر آپ کو جھاڑ جھنکار نہیں ملیں گے۔ بادشاہوں اور وزیروں کی قبروں کو جا کر دیکھیں۔ مجذوب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، پولیس میں تھے پہلے، لیکن کیسے اللہ نے دل بدلا کہ زمین آسمان ان کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے مٹے، جو نامی لوگ تھے سب جگہ پوری دنیا کے اندر ان کا نام تھا، اور بادشاہ ہے، وزیر ہے، سفیر ہے، مشیر ہے،
ارے بھائی بڑا مالدار ہے، ارے بہت بڑا سیٹ ہے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. کوئی نام لینے والا بھی نہیں، کوئی فاتحہ خوانی کرنے والا بھی نہیں، کوئی ایصال ثواب کرنے والا بھی نہیں. اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے ساری چیزیں میرے اوپر لٹا دی. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی رحمت ان کے اوپر لٹا دی، میں نے ان کے اوپر اپنی رحمت لٹا دی. دیندار کوئی بھی آدمی ہوگا، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں مستغرق ہے، اس دیندار آدمی کو کبھی فاقہ نہیں ہوتا. کبھی اللہ پاک دیکھتا ہے کہ میرے احکام کے اوپر چل رہا ہے تو میں اس کے اوپر رزق کی بارش کر دیتا ہوں. کبھی کسی اذان پڑھنے والے مؤذن کو بھی فاقہ نہیں کرنے دیتا اللہ تعالیٰ، کبھی نہیں، سنبھال کر رکھتا ہے کہ میری نعمت ہے، اس کے اندر ایمان ہے، اس کے اندر اسلام ہے، اس کے اندر محبت الہی کا جذبہ ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ ہے. یہ سرکار کا نام آتے ہی رونے لگتا ہے، اللہ پاک کے ذکر کی مجلس میں جا کر رونے لگتا ہے. لہذا یہ جنات کبھی نہیں چاہتے کہ نبی پھلے پھولے، رسول پھلے پھولے، اس کی امت پھلے پھولے. ہر وقت کھینچا تانی. اب جب توجہ چاہوں گا، جب خالی دل دیکھتا ہے شیطان، توجہ، ابلیس جب دیکھتا ہے کہ اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، اس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے، جب دیکھتا ہے کہ اللہ پاک کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل ویران ہے، اس کا دل، ہاں، تو ویران جگہ میں ہی تو آدمی بستا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس دل کے اندر میری یاد ہوگی، دل گھرا ہوا ہوگا تو شیطان کا حملہ نہیں ہوگا. مکڑی، جس کو عربی میں عنکبوت کہتے ہیں، عربی میں عنکبوت جماعتی عناقب، مکڑی کی محبوب غذا مکھی ہے. کیا ہے؟ مکھی. قرآن پاک میں مکھی کا ذکر کیا پروردگار عالم نے، عام مکھی کا بھی اور شہد کی مکھی کا بھی. شہد کی مکھی کی تو بڑی تعریف کی ہے اللہ نے. ارے بھیا، شہد کی مکھی کے نام پر تو قرآن کی ایک مستقل سورت ہے، سورہ نحل 14ویں پارے میں. 14ویں پارے کے پاؤں سے یہ شروع ہوتی ہے اور 14ویں پارے کے آخر میں جا کر یہ ختم ہو جاتی ہے. نحل کے معنی شہد کی مکھی. کیا؟ ہاں، ایمان سے کیسی تابع ہے وہ. اللہ پاک نے فرمایا اسی سورہ نحل کے اندر 14ویں پارے میں، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ہمیں آپ کو جھنجھوڑا ہے، ہمیں آپ کو، کہ ہم کہتے رہتے مانو مانو مانو. جب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ پاک کو تو مانتے ہیں، توجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. فرق سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. کہتے بس تیرے وجود کا ہم یقین کر چکے، تو آسمانوں میں، تو زمینوں میں، تو آبشاروں میں، تو پانی میں، تو دریا میں، تو سمندر میں، سمندر کی لہروں میں، گلاب کے پھول میں، چمیلی کے پھول میں، درختوں میں، بہاروں میں، صبا میں، رات میں، دن میں، تیرے وجود کو مانتے ہیں.
تو صرف اللہ کے وجود کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کی ماننے سے کام چلے گا۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ گاڑی میں دو پہیے، سائیکل کے دو پہیے، اللہ کو بھی مانو اور اللہ کی بھی مانو، جب کام چلے گا۔ لہذا فرمایا شہد کی مکھی کو دیکھ، اے منکر انسان شہد کی مکھی دیکھ۔ اللہ نے اسے فرمایا، اس کے دل میں الہام کر دیا۔ کبھی میں اس پر بیان کروں گا انشاءاللہ، باتیں بہت سی ہوتی، وقت کم ہوتا ہے۔ کبھی بیان کروں گا اس بات کو کہ ہر مخلوق، توجہ، ہر مخلوق تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے، انسان جاہل پیدا ہوتا ہے۔ یہ نوٹ کر کے رکھیو دل کی تختی پر۔ ہر مخلوق، درندے ہوں، پرندے ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، ہوا میں اڑنے والے ہوں، زمین پر چلنے والے ہوں، سب پڑھے لکھے پیدا ہوتے ہیں۔ پڑھے لکھے سے مراد وہ قلم سے لکھنا نہیں، انسان جاہل پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا، اسی 14ویں پارے میں، اسی سورہ نحل کے اندر کیا فرمایا؟ خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے اے انسانوں تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کر دیا اس طرح کہ تم کچھ پڑھے لکھے نہ تھے، کچھ پڑھے لکھے کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ سارے درندوں پرندوں چرندوں کو اللہ پاک الہام فرما دیتا ہے۔ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے ہر چیز کو بنا دیا، ثم ہدا، پھر اس کی ڈیوٹی اس کو بتلا دی، اس کی ڈیوٹی، اور کسی استاد کے پاس بھیج کر نہیں، کسی معلم کے پاس بھیج کر نہیں، کسی ریسرچ اسکالر کے پاس بھیج کر نہیں، خود بخود قدرتی آٹومیٹکلی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مرغی کا انڈا ہے، یہ مرغی کا انڈا مرغی نے دیا، اس کو کیا کیا؟ اپنے پروں کے نیچے رکھا۔ بتاؤ مرغی کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ انڈا دینے کے بعد تو اس کو سے تو سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے انڈے کو سینا تو آپ سمجھ رہے ہیں، سینا نہیں، سینا۔ بتاؤ کس نے ڈالا؟ کسی اسکول میں پڑھ کر آئی تھی، کسی کالج میں پڑھ کر آئی؟ اچھا جی، انڈے کو سے لیا، انڈے کو سینے کے بعد 21 دن کے بعد کسی ڈاکٹرنی کو بلانے کی ضرورت نہیں، اندر کا بچہ 21 دن کے بعد ٹھونگے مارتا ہے اپنی چونچ سے، اور انڈے کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے اور ایک دم چلنے لگتا ہے، ایک دم۔ ارے دیکھو نا، کبھی آپ کے گھر میں مرغی نے انڈے دیے دیکھو، ایک دم انڈے سے باہر نکلا اور دربے میں رہنا اس کو گوارا نہیں، ایک دم صحن کے اندر دوڑنے لگتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ بتاؤ کس نے سکھایا اس کو؟ مجھے بتائیے، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی استاد نے کس کو؟ یہ ٹھونگے مار کر خود باہر نکلتا ہے، کسی لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، اس کی ڈیلیوری کے لیے، اس کی ولادت کے لیے۔ اس کو پتا ہے کہ مجھے دنیا میں جانے کے بعد کیا کرنا ہے، خود بخود آٹومیٹکلی سارا کام چل رہا ہے۔ تو جو اللہ پاک مرغی کے بچے کو سکھا سکتا ہے، شہد کی مکھی کو سکھا سکتا ہے اور اس کے کام بتا سکتا ہے، کیا وہ انسان کو نہیں سنبھال سکتا؟ بدرجہ اولا سنبھالے گا۔ اور انسانوں کو سنبھالنے کے لیے تو سرکار مدینہ، اشرف الانبیاء والمرسلین، نبی آخر الزمان، مصطفیٰ مرتضی، یتیم عبداللہ، شاہنشاہ عرب، فرما روائے عرب، نبی عربی، نبی مکی، نبی مدنی، نبی امی، نبی ہاشمی، نبی مطلبی، نبی حجازی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آخر میں
میں جا کر تم نبوت اور رسالت کی تعمیر پوری کر دو۔ سرکار نے خود ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا رہا، نبیوں کو بھیجتا رہا، رسولوں کو بھیجتا رہا، ساری یہ تعمیر مکمل کر دی، لیکن ایک اینٹ رکھنے کی جگہ باقی چھوڑ دی۔ ایک اینٹ صحابہ نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ کیا فرمایا؟ میں، وہ آخری اینٹ میں، ایک چوکے کی اور ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی۔ اللہ پاک نے میرے ذریعے سے اس اینٹ کو پورا کر دیا اور میں آ گیا۔ پہلے نبوت اور رسالت کا ایک مدھم سا چراغ جل رہا تھا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن اللہ نے فرمایا ابھی میری تعلیم مکمل نہیں ہوئی، ابھی میرا سکھلانا مکمل نہیں ہوا، ابھی میری تربیت انسانی مکمل نہیں ہوئی، ابھی یہ روشنی مکمل نہیں ہوئی، ابھی اس موم بتی اور چراغ کے ساتھ ساتھ اور اس نبوت کی لالٹین کے ساتھ اور رسالت کے لیمپ کے ساتھ ایک اور چیز آنی ہے جو سورج کی طرح چمکدار ہوگی۔ اب لالٹین کی بتی یا اسی طرح لیمپ کی روشنی پوری دنیا میں پھیلتی ہے یا تھوڑی ساری جگہ میں؟ فرمایا ابھی میرا مصطفیٰ آنا باقی ہے، ابھی میرا آخری پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر آنا باقی ہے، جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ۔ تبھی تو سرکار نے فرمایا میں تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ یہاں کا بھی نبی، یورپ کا بھی نبی، آسٹریلیا کا بھی نبی، انڈونیشیا، ملیشیا، افغانستان، پاکستان، ایران، توران، نیپال، شری لنکا، حجاز، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، دبئی، ابو ظہبی، لیبیا، یہ تمام ملک ہیں اور پھر ان ملکوں کے گاؤں بھی ہیں۔ اور بھائی ساری آبادی کوئی شہر میں ہی تھوڑے رہتی، کچھ آبادی گاؤں میں بھی تو رہتی، دیہات ہوتے نہیں ہوتے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کا نور گاؤں گاؤں جب تک نہیں پہنچے گا، میں تھمنے والا نہیں، میں تھمنے والا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یہ مصطفیٰ کی روشنی موم بتی نہیں، چراغ نہیں، مدھم چراغ نہیں، یہ آسمان نبوت کا چمکتا دمکتا آفتاب، آفتاب عالم تاب ہے، آفتاب اللہ نے پہنچا دیا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری نبوت اور رسالت ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو جائے گی اور کوئی مائی کلال اس کو روک نہیں سکے گا۔ کوئی مائی کلال، یورپ والے اسٹڈی کر کے اسلام لا رہے ہیں، وہ خاندانی موروثی اسلام نہیں ہے، وہ سمجھ کر، وہ پردے کی حکمتیں، وہ نماز کی حکمتیں، وہ وضو کی حکمتیں، وہ تعلیم کی حکمتیں، تبلیغ کی حکمتیں، دعوت اللہ کی حکمتیں، سب کو جناب چیک کر کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اپنی بکس، اپنی کتابوں کے اندر لکھ رہے ہیں کہ اگر کہیں امن مل سکتا ہے تو وہ اسلام ہے، وہ مصطفیٰ کا سایہ ہے۔ اب تو بکس پڑھتے نہیں انگریزوں کی، یہود و نصارہ کی، اب جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، اسلام لا رہے ہیں جوق در جوق، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ بخاری میں جلد اول کے اندر یہ روایت ہے، کوئی کچا پکا مکان، کوئی کھپریل، کوئی چھپر، کوئی علاقہ روئے زمین کا باقی نہیں رہے گا جہاں پر میرا نور نہ پہنچ جائے گا۔ دیکھو آپ جہاں جاتے ہیں، کہیں بھی چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، حضور کے ماننے والے موجود ہیں کہ نہیں؟ کوئی قوم ملے نہ ملے کہیں پر، لیکن مصطفیٰ کے عشاق وہاں مل جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے وہاں مل جاتے ہیں۔
اور ہمارے امروہہ کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ میاں جہاں جاتے ہیں امروہہ کا آدمی مل جاتا ہے، امروہہ کا، اور وہاں تو پورب کے علاقے کے اندر، لکھنؤ، شاہجہان پور، اس علاقے کے اندر تو لوگ اس کو امروہہ شریف کہتے ہیں، امروہہ سب میں شریف لگاتے ہیں۔ ارے بھائی شریف اونچی چیزوں میں لگایا جاتا ہے، کیسی؟ ٹھیک ہے بھائی، بزرگان دین کا شہر ہے امروہہ، لگا دیا، ٹھیک ہے، لیکن ہر بات میں شریف لگانا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ مسلمانوں کا۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب مرحوم مغفور، جن کا مزار پر انوار افریقہ میں ہے، وہیں حضرت کا انتقال ہوا۔ کہاں یار ہماری یو پی کے اندر پیدا ہوئے، اور کہاں اللہ نے وہاں موت لکھی اور وہیں دفن ہوئے۔ اللہ کی طرف سے ولادت بھی طے، اللہ کی طرف سے موت بھی طے، اللہ کی طرف سے موت کا مقام بھی طے، اللہ کی طرف سے غسل دینے والے بھی طے، اللہ کی طرف سے کفن دینے والے بھی طے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز جنازہ کا امام بھی طے، اور نماز جنازہ پڑھنے والے بھی طے اور متعین ہے۔ اللہ کی حکومت سب طرف چل رہی ہے، اور محمد مصطفیٰ کا نور ہر جگہ پھیل رہا ہے۔ کیا عرض کر رہا تھا میں؟ پروردگار عالم نے ساری چیزیں پھیلا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیاطین اور جنات کے شر سے بھی محفوظ کر دیا۔ اور ایک عجیب آیت قرآن میں اتار دی۔ پہلے دو صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا لگاتے تھے، کتنے؟ ہاں، ایک کو نیند آ جائے تو دوسرا حفاظت کرے، دوسرے کو نیند آ جائے تو پہلا حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکمت اپنے سامنے رکھی کہ میرے مصطفیٰ کی چوکی داری کرنے والے اور میرے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور، چوکی داری کرنے والے انسان جیسے کمزور، انسان جیسے، فرمایا میں طاقتور تو میرے مصطفیٰ کی حفاظت بھی طاقتور ذات کر سکتی ہے۔ یہ انسان کیا کر سکے گی حفاظت؟ ان کو اگر کسی نے مار مور دیا، تلوار مار دی، تیر مار دیے، تو یہ تو جام شہادت نوش کر لیں گے، پھر مصطفیٰ کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ نے فرما دیا قرآن کریم کے اندر کہ مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو مصطفیٰ سے بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں جس طرح ہر مخلوق کی زد سے محفوظ ہوں، میرا عرش محفوظ ہے، میرا قرآن محفوظ ہے کہ قرآن پر کوئی مائی کا لال ہاتھ صاف نہیں کر سکتا، فرمایا میرے مصطفیٰ کے اوپر کوئی ہاتھ صاف نہیں کر سکتا۔ قرآن میں ہے تو تارا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کے اندر ریفرنس دے رہا ہوں ہاتھ کے ہاتھ میں، حوالے دے کر، کچی بات نہیں۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے مصطفیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تیری ہر جگہ حفاظت کرے گا۔ اللہ طاقتوروں کا طاقتور، اب اس کی حفاظت بھی بے انتہا طاقتور، لہذا میرے مصطفیٰ کو کوئی جان سے نہیں مار سکتا، جان نہیں لے سکتا۔ چھٹ پٹ گھٹنائیں ہوتی رہیں گی۔ جنگ احد کے اندر آپ کا دانت شہید ہو گیا، لیکن بھائی اگر جان سے مارنا چاہے تو سوال ہی نہیں، میں خدا نہیں مر سکتا کسی کے ہاتھ سے، تو میرا مصطفیٰ بھی نہیں مر سکتا۔ میں تو بڑھیا دنیا سے لے کر جاؤں گا اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بڑھیا انداز میں لے کر گئے۔ لہذا شیاطین نے کوشش تو کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیں، توجہ اب سفر میں ہیں،
ابلیس پوری طاقت لے کر آن پہنچا. لیکن یہ بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں تھے کہ نہیں؟ ارے میں تو اور آگے چل کر کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے اس وقت بھی حفاظت میں تھے. آج اگر روضہ اقدس میں ہیں تو آج بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں. کوئی مائی کا لال وہاں نہیں جا سکتا، کوئی مائی کا لال قبر شریف کی توہین نہیں کر سکتا. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تو عجیب فتویٰ دیا. ایک شخص آیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے. مالکی مذہب دنیا میں بہت کم ہے، سب سے زیادہ حنفی لوگ ہیں، اس کے بعد امام شافعی کو ماننے والے ہیں، اس کے بعد امام احمد بن حنبل کو ماننے والے. یہ سعودی گورنمنٹ جو ہے یہ حنبلی ہے. کیا ہے؟ امام مالک کے ماننے والے تھوڑے بہت مدینہ منورہ میں مل جائیں گے، کیونکہ مدینہ منورہ کے وہ سب سے بڑے مفتی تھے اور سب سے بڑے امام تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ، اور مدینے میں اپنی موت چاہتے تھے. حج بھی ایک ہی مرتبہ کیا. کس نے؟ اس ڈر سے کہ اگر حج کو جاؤں گا تو کہیں حج کے راستے میں موت نہ آ جائے. مکہ مکرمہ کی موت کو بھی پسند نہیں کیا. شاگردوں نے کہا بھی اگر آپ مکے میں انتقال کر جائیں تو کیا حرج کی بات ہے. فرمایا وہاں مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر کعبہ ہے اور مدینہ منورہ میں کعبے کا کعبہ ہے. مدینہ منورہ میں ارے کعبہ جس کے انتظار میں رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں مکہ مکرمہ کی موت پسند نہیں کرتا، میں تو کعبے کا کعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں مرنا پسند کرتا ہوں اور جنت البقیع میں دفن ہونا پسند کرتا ہوں. جس کا عاشق خانہ کعبہ ہے میں بھی اس کا عاشق ہوں، میں بھی اس کا. ایک مرتبہ حج کیا، صرف کتنی مرتبہ؟ عشق رسول تھا، محبت رسول، عشق مدینہ منورہ، عشق مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ راہ قانون سے کوئی آدمی ولی نہیں بن سکتا، راہ عشق سے اللہ تعالیٰ آدمی کو ولی بنا دیتا ہے. اور مثال دی تھی پچھلے درس میں کہ رات کے آخری حصے میں آنکھ تو کھل گئی لیکن طبیعت نہیں چاہ رہی اٹھنے کو، لحاف میں یا چادر میں یا کولر میں پنکھے کے اندر لیٹا ہے، جیسا بھی موسم ہوتا ہے. تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا، ارے بولے کوئی تہجد فرض ہے؟ تہجد فرض ہے؟ ارے فجر پڑھ لیجئے، وہ فرض ہے. تو قانون تو یہ کہتا بھائی سو جا. قانون تو مبارک ہے وہ لوگ جو رات کے آخر حصے میں اٹھ کر رب ذوالجلال کو یاد کرتے ہیں. وہ شوہر بھی مبارک اور وہ بیوی بھی مبارک، اللہ قبول فرمائے. اس مجمع کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کی تہجد فوت نہیں ہوتی. تو راہ قانون تو یہ کہہ رہا ہے کہ سو جا، یہ تیرے اوپر فرض نہیں، ابھی فجر میں 2 گھنٹے باقی ہیں. عشق کہہ رہا ہے کہ اٹھ. کیا کہہ رہا ہے؟ اٹھ اور اپنے پروردگار کی تجلیات کو اپنے دامن میں سمیٹ لے. چنانچہ ابلیس پوری طاقت کے ساتھ آ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. تاریخ ابن عساکر میں اس کو لکھا ہے، تاریخ دمشق کے اندر اس کو لکھا، حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو. تو ابلیس نے کہا اپنے چیلوں سے، شیطان نے کہا اپنے چیلوں سے، ارے یہ جو برابر میں پہاڑ ہے اتنا بڑا، اس پہاڑ کو اٹھا کر محمد الرسول اللہ پر گرا دو. کیا کہا؟ گرا دو. آج تو یار مارنے کا بہت بڑھیا موقع ہے. آج تو شمع محمدی کو بجھا دیں گے، آج چراغ مصطفی کو بجھا دیں گے. لیکن اللہ 7 آسمانوں کے اوپر سے دیکھ رہا تھا کہ اس کا ابلیس کا ارادہ کیا ہے، شیطان رجیم کا ارادہ کیا ہے، طاغوتی طاقتوں کا ارادہ کیا ہے اور شیطانی قوتوں کا ارادہ کیا ہے.
اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، آج بھی سب کچھ دیکھتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ دیکھتا رہے گا۔ چنانچہ جنات نے وہ پہاڑ جو تھا وہ اٹھا لیا، طاقت ہے ان کے اندر، اور اٹھانے کے بعد وہ پہاڑ گرا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہاڑ بھی تو اللہ کے تابع ہے یا کسی اور کے تابع؟ بھائی کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ اللہ کے تابع، اللہ واحد و قہار کے تابع ہے، جو اکیلا ہے لیکن سب پر اس کا قابو ہے۔ پہاڑ اٹھایا ابلیس نے، طاغوتی طاقتوں نے، اس کے چیلے چاٹوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیا، لیکن جیسے ہی حضور کے جسم کے قریب پہنچا پہاڑ لٹک گیا۔ پہاڑ ہاں حضور کے جسم کو چھوا نہیں اس نے کہ یہ مصطفیٰ کوئی مرنے کے واسطے ہے، ارے اس کی تعلیمات کوئی مرنے کے واسطے ہے، اس کی تعلیم کوئی مردہ ہونے کے واسطے ہے، اس کی تعلیم کوئی زوال پذیر ہے۔ یہ تو پیدا ہوا ہے اس واسطے کہ اس کا نور ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھوں گا، اور اسی پر دنیا کا خاتمہ ہوگا، اسی پر آخری پیغمبر بنا کر بھیج دیا، اسی پر تعلیمات مصطفیہ پر دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ ایک چیلے کے پاس آگ کا بہت بڑا شعلہ تھا، آگ کا، جب دیکھا کہ یار پہاڑ ان کے قریب تو گیا، اللہ نے اشارہ کر دیا، گرا نہیں، اللہ نے اشارہ کر دیا کہ مارنا چاہو گے تو میں اپنے مصطفیٰ کو مرنے نہیں دوں گا، تم سبب اختیار کرو گے میں تمہارے سبب کو فیل کر دوں گا۔ فیل کر دیا۔ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سوتوں کو جگانے کے واسطے تشریف لائے تھے، اب جب جگانے والا ہی ختم ہو جائے گا تو ان سوتوں کو کون جگائے گا؟ شورش عندلیب نے روح چمن میں پھونک دی، شورش عندلیب نے روح چمن میں پھونک دی، ورنہ یہاں کلی کلی مستی خواب ناز میں صاحب سو رہے تھے، کفریہ زندگی گزار رہے تھے، شرکیہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن حضور کی بلبل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی پرندہ جب دنیا کے اندر آ گیا تو اس نے اپنی چہچہاٹ سے سب کو جگا دیا، سب کو جوق در جوق جا رہے ہیں بارگاہ نبوی کے اندر، علی صاحبہ افضل الصلوات واسکا تحیات۔ لہذا آگ کا شعلہ حضور کے اوپر ڈال دیا، کس نے؟ وہ آگ کا شعلہ، وہ بھی اللہ کے تابع یا نہیں ہے تابع؟ وہ شعلہ آگ کا قریب تو گیا لیکن سرکار کا کچھ بال بیکا نہیں ہوا، اللہ نے یہ اسکیم بھی فیل فرما دی، وہ پہاڑ والی اسکیم بھی فیل فرما دی، وہ آگ والی اسکیم بھی فیل فرما دی۔ لہذا اللہ نے ایسا کر کے اشارہ کیا کہ محمد تو خیر ان کو کیا نقصان پہنچے گا، محمد کے کسی عاشق کو میں برباد نہیں ہونے دوں گا، کسی عاشق کو برباد نہیں ہونے دوں گا۔ میرا مصطفیٰ محفوظ تو مصطفیٰ کا چاہنے والا بھی محفوظ۔ دیکھ لو آپ، اولیاء کرام کو کوئی مارتا تھوڑا ہی ہے، کبھی کسی نے مخالف اسلام نے اگر اللہ نے شہادتی اس ولی کی قسمت میں لکھ دی وہ بات الگ ہے، وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ یہ صحابہ کرام کو بلند درجہ دینا تھا، شہید کروا دیا۔ شہادت والا کوئی آدمی، وہ جو منکر ہیں، وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، وہ روئیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، جو زندہ ہے وہ روئیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم تو ہر شہید کو زندہ مانتے ہیں، روئے وہ جو ان کو مردہ مانے، وہ روئے۔ شہادت مقصود و مطلوب مومن، لہذا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بیکا نہیں ہو سکا. یہ میں نے کیسے سنایا؟ اس بات پر کہ شیاطین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی لگے رہتے تھے، لیکن اللہ نے فرما دیا میرا فیصلہ اٹل ہے. نہ ابلیس کی چلے گی، نہ کسی وزیر کی، نہ سفیر کی، نہ مشیر کی، نہ کسی بدماش کی، نہ کسی ڈاکو کی. چلے گی تو مجھ اکیلے خدا کی چلے گی. میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے مصطفیٰ کو کوئی شہید نہیں کر سکتا. یہ دو آیتوں کا خلاصہ ہوا 5 اور 6. کتنی؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ لوگ گئے لیکن مٹا نہ سکے. لیکن ارے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تم کتنی پھونک مارو. ہاں قرآن کہہ رہا ہے یہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ میرے محمد اور اسلام کے چراغ کو پھونکوں سے اڑا دے. اللہ چاہتا ہے کہ اسلام کی شمع روشن ہوتی رہے. اللہ کی بات پوری ہوئی. بس یقین رکھو اللہ پاک سے جڑے رہو گے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہو گے تو ہر مرحلے پر اللہ کامیابی دے گا. اب یہ ہے 6واں نمبر اور 7واں نمبر، یہ چل ہی رہا آپ کے سامنے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تو یہیں مضمون آ رہا ہے آپ کے سامنے. تو اب نمبر 6 نمبر 7 کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہی مضمون اللہ تعالیٰ یہاں پائے تکمیل کو پہنچا دے گا. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ.